السلام علیکم، میرا نام ہے فدا حسین۔ جیسے کہ آپ نے پہلے بھی میرے چینل پہ 2-3 ویڈیوز دیکھی، آج آپ کو میں نے ایک تحریر پڑھ کے سناؤں گا۔ بہت ہی کمال کی تحریر ہے اور آپ کو اس سے بہت ہی سبق آموز مطلب کہ ایک اچھا نتیجہ ملے گا۔ کہتے ہیں کہ پچھلے وقتوں کی بات ہے، ایک شخص بہت ہی غریب تھا۔ اس نے اپنی بیوی سے مشورہ کیا کہ ایک رئیس آدمی کے ہاں غلامی کی جائے۔ اس کی بیوی نے اجازت دے دی۔ اس کی بیوی نے ابھی پہلا بیٹا ہی پیدا نہیں کیا تھا کہ اس کو بھری جوانی میں چھوڑ کر چلا گیا تاکہ آنے والے بچے کا بہتر مستقبل ہو سکے۔ ٹھیک ہے جناب، وہ چلا گیا اور وہ دور دراز ایک شہر میں چلا گیا اور 20 سال اس رئیس آدمی کی خدمت کی۔ 20 سال بعد آدمی سے اجازت لی اور اب وہ گھر جانا چاہتا تھا۔ 20 سال اس نے کام کیا اور اب اس نے اجازت لی، جناب وہ اب گھر جانا چاہتا ہے۔ ٹھیک ہے، 20 سال بعد رئیس آدمی سے اجازت لی اور اب وہ گھر جانا چاہتا ہے۔ رئیس آدمی سخی بھی تھا، اس نے بہت ساری گائے بکریاں بھیڑیں اس کو تحفے میں دیے اور اونٹ بھی دے دیے اور امیر اور مال بنا کر واپس بھیج دیا۔ وہ واپس آ رہا تھا کہ صحرا سے گزر ہوا اور راستے میں اسے ایک جھونپڑی ملی۔ اس میں ایک درویش آدمی تھا، اس کے پاس رات گزاری۔ غریب شخص نے رات کو درویش آدمی سے گزارش کی کہ وہ اس کو نصیحت کرے۔ ٹھیک ہے، درویش نے کہا کہ میں نصیحت تو کروں گا لیکن میں نصیحت کی قیمت وصول کرتا ہوں۔ اس نے قیمت پوچھی، کہا کہ ہر نصیحت کے بدلے ایک اونٹ۔ اس نے کہا میں مالدار ہوں، نصیحت مل جائے تو اونٹ کی کوئی بات نہیں۔ اس نے قیمت ادا کی۔ بزرگ نے نصیحت کی، جب بھی آسمان پر تارے ایک لائن میں دیکھو، اس نے پہلی نصیحت کی، جب بھی آسمان پر تارے ایک لائن میں دیکھو تو فوراً کسی پہاڑ پر چلے جانا، سمجھ لینا سیلاب آئے گا۔ اس شخص نے کہا یہ نصیحت کسی کام کی نہیں ہے، مجھے کوئی اور نصیحت کی جائے۔ درویش نے کہا نہیں، قیمت تو ادا کرنی پڑے گی۔ چلو، اس شخص نے ایک اونٹ دے دیا۔ نمبر 2، بزرگ نے اس کو دوسری نصیحت یہ کی کہ جب بھی کسی شخص کی آنکھوں میں شیطانی چمک دیکھو تو اس سے بچنا، وہ تمہیں قتل کر دے گا۔ اس شخص نے کہا یہ نصیحت کسی کام کی نہیں، مجھے کوئی اور نصیحت کی جائے۔ درویش نے کہا کوئی قیمت ادا کرو، قیمت تو ادا کرنی پڑے گی۔ ٹھیک ہے، اس شخص نے ایک اور اونٹ دے دیا اسے۔ بزرگ نے پھر نصیحت کی کہ رات کو پچھتا کر سو جانا لیکن کبھی کسی انسان کا قتل نہ کرنا۔ رات کو پچھتا کر سو جانا لیکن کبھی بھی کسی انسان کا قتل نہ کرنا۔ اس شخص نے سوچا 3 اونٹ ضائع ہو گئے اور چپ کر کے سو گیا۔ صبح وہ چل دیا۔ سفر لمبا ہونے اور کئی دن کا سفر ہونے کی وجہ سے وہ 3 نصیحتیں بھول گیا اور ایک رات ایک گاؤں میں پہنچتا ہے۔ رات کو جب وہ سونے لگتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ آسمان پر تمام تارے ایک لائن میں آ گئے ہیں۔ اسے وہ بزرگ کی نصیحت یاد آ جاتی ہے اور شور مچاتا ہے، گاؤں والوں پہاڑ پر چلو، سیلاب آنے والا ہے۔ لوگ اس کا مذاق اڑاتے ہیں۔ وہ اپنا مال کھول کر پہاڑ پر لے جاتا ہے اور سو جاتا ہے۔ صبح اٹھتا ہے تو دیکھتا ہے کہ نیچے سیلاب آ گیا ہے اور سارے گاؤں والے غرق ہو جاتے ہیں سارے گاؤں والے غرق ہو جاتے ہیں اور وہ کچھ دن پہاڑ پر رہتا ہے۔ سیلاب کا پانی اترتا ہے تو وہ اگلی منزل پر چل پڑتا ہے۔ ٹھیک ہے، ایک اور گاؤں میں پڑاؤ ڈالتا ہے۔ ایک شخص کے گھر قیام کرتا ہے جو کہ باتیں کرنے کا وہ بہت ہی بڑا باتونی معلوم ہوتا تھا، لیکن اس کی آنکھوں میں وہی شیطانی چمک دیکھ کر اس کو بزرگ کی دوسری نصیحت بھی یاد آ جاتی ہے کہ اگر کسی شخص کی آنکھوں میں شیطانی چمک دیکھو تو سمجھ لینا وہ تمہیں قتل کرنا چاہتا ہے۔ بزرگ کی نصیحت اسے یاد آتی ہے۔ رات کو اسی کشمکش میں اسے نیند نہیں آتی۔ وہ اٹھا اور بستر کو اس انداز سے پھیلا دیا کہ معلوم ہوتا تھا کہ کوئی سویا ہوا ہے۔ وہ آدمی آیا، اس کے ہاتھ پہ خنجر دیکھ کر وہ پریشان ہوا اور اس نے بستر پر خنجر مارنا شروع کر دیا۔ یہ آیا اور اس کو پیچھے سے پکڑ کر مارنا شروع کر دیا اور اسے باندھ دیا۔ پولیس کے بلایا اور اس کو پولیس کے حوالے کر دیا۔ آخرکار وہ رات کو اپنے گاؤں میں پہنچتا ہے اور گھر کے پاس پہنچ کر دیکھتا ہے کہ گھر میں اس کی بیوی کسی کڑیل نوجوان کے ساتھ والی چارپائی پر سوئی ہوئی ہے۔ ٹھیک ہے، اسے اس درویش کی بات یاد آتی تھی۔ وہ دل میں خیال آیا کہ اس نوجوان کو قتل کر دوں۔ جیسے ہی وہ ارادہ کرتا ہے اسے بزرگ کی نصیحت یاد آ جاتی ہے
کہ پچھتا کر سو جانا، کبھی کسی شخص کا قتل نہ کرنا۔ اسے یاد آتا ہے کہ ہاں، بزرگ کی پہلی نصیحت بھی کام کر گئی تھی، دوسری بھی کام کر گئی تھی، شاید یہ بھی کر جائے۔ وہ گاؤں سے باہر چلا جاتا ہے۔ صبح ہوئی، اس کے دل میں خیال آیا کہ گاؤں والوں سے اپنا حال دریافت کیا جائے۔ جیسے ہی گاؤں میں جاتا ہے، اپنے بارے میں دریافت کرتا ہے۔ گاؤں والے بتاتے ہیں کہ وہ شخص بہت ہی غریب تھا، کئی سال پہلے رزق کی تلاش میں باہر چلا گیا۔ اس نے مزید دریافت کیا کہ جب وہ جانے لگا تو بچہ ہونے والا تھا، جو کہ اب کڑیل جوان ہو گیا ہے۔ گاؤں والوں نے بتایا ہاں، اس کو اللہ تعالیٰ نے ایک بیٹا بھی دیا ہے، جو کہ اب کڑیل نوجوان ہے۔ وہ گھر گیا اور بیوی اور بیٹے سے ملا۔ تو دوستو، سچ ہی کہتے ہیں، اگر کوئی بھی بڑا آپ کو نصیحت کرے تو اولاد اس کی نصیحت مان لینی چاہیے، لیکن آج کل کی اولاد یہ کام کرتی ہے کہ آگے سے ڈانٹ دیتی ہے کہ ہاں، آپ کو زیادہ پتہ ہے، آپ تو کچھ نہیں جانتے، ہمیں ہی سب کچھ پتہ ہے۔ لیکن ایسا نہیں ہے، بزرگوں کی نصیحتیں بہت ہی اچھی ہوتی ہیں اور ہر نصیحت پر غور کر لینا چاہیے۔